میم فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کی اگر بات کریں تو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. مسلم امہ کی بات کریں اگر ہم تو عرب لیگ کا اجلاس بھی ہوا جس میں صرف مذمتیں اور مطالبے ہی کیے گئے. OIC کا اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. فلسطین تنازع پر مسلم دنیا مذمتوں تک ہی چپ بیٹھی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو معاملات کب آگے بڑھائیں گی؟ دیکھیے جی، یہ جو اسرائیلی کر رہے ہیں ظلم فلسطین پر، یہ صاف ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے. اور جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں یہ بڑے زور سے کنڈیم کر رہی ہیں اسرائیلی ایکشن کو. پہلی مرتبہ امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل کے حق میں نہیں جا رہا. اب اس کے باعث کیا امریکہ اپنی پرو اسرائیلی پالیسی کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں، یہ آئندہ چند دنوں میں دیکھنے کو آئے گا. اور پھر ایران نے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے حماس کو ابینڈن تو نہیں کرنا، تو وہ اگر اس معاملے میں داخل ہو جاتے ہیں ایرانی، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک بڑی جنگ اس کا بننے کا امکان ہے. اور اب فلسطینی جو پناہ لے رہے ہیں، لبنان میں جا رہے ہیں، جس طرف ان کو جگہ ملتی ہے نکل رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کی کوشش میں. تو اس کا جو عمل ہے وہ یقیناً کچھ ایسا ہوگا کہ اس کو ایک بڑی جنگ میں یہ کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے، جس میں پھر صاف ظاہر ہے کہ پاکستان بھی انوالو ہو جائے گا. میم عالمی برادری کی اگر بات کریں تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کب حرکت میں آئے گی عالمی برادری؟ دوسرا یہ کہ اگر ہیومن رائٹس ہم بات کریں تنظیموں کی یا علمبردار جو بنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ کب اٹھیں گے؟ کیونکہ باقی معاملات میں تو چھوٹی سی بات ہو تو ان کی جانب سے بڑے بڑے بیانات سامنے آ جاتے ہیں، اسٹرائکس کی جاتی ہیں کہ بچوں پر ظلم نہیں کرنا، خواتین پر ظلم نہیں کرنا، لیکن فلسطین پر جو بربریت کی جا رہی ہے اس پر ہیومن رائٹس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، جیسا میں نے عرض کیا کہ پبلک اوپینین جو ہے امریکہ یورپ میں وہ اسرائیلی بربریت کو تو فیور نہیں کر رہا. وہ اس وقت ان کی فلسطینیوں کے جانب ہمدردی کچھ قائم ہو رہی ہے. اب اس کا ان کی حکومتیں کیا اثر لیتی ہیں وہ آئندہ ان کے عمل و حرکت سے معلوم ہو سکے گا. صاف ظاہر ہے کہ اگر امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ نہیں ہوتی تو اسرائیل کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی، اور یہ جو وہ بمباری کر رہے ہیں اور فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھا رہے ہیں ان کو روکنے ہوں گے. اگر وہ نہیں رکتے اور دوسری اسلامی ریاستیں بالخصوص ایران اس معاملے میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر اس جنگ کا پھیلنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ ایک طرف تو اسرائیل کو امداد فراہم کر رہا ہے، دوسری طرف جنگ بندی کے لیے سعودیہ اور چین سے مدد کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں. امریکہ کے اس دوہرے معیار کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، امریکہ کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی. اگر وہ نہیں بدلتے تو ایک تو اس جنگ کا پھیلنے کا امکان ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ بشمول سعودی عرب اسلامی ریاستیں امریکہ کی جانب اپنے رویے کو ذرا سخت کرنے لگیں گی، اور امریکہ بین الاسلام کی اتنی زیادہ جو ٹیریٹری ہے اور جو مسلمان لوگ ہیں ان کو اگنور وہ نہیں کر سکتے. میم اسرائیلی وزیر خارجہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے تو 2 ٹوک دھمکی دی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں.
اسرائیلی جو عزائم ہیں, جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, امریکہ کی شہ پر مزید بڑھ چکے ہیں وہ بربریت کی جانب, کتنا خطرناک لگ رہا ہے آپ کو یہ سچویشن, اور کیا مشرق وسطیٰ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے یہ سچویشن بہت خطرناک محسوس ہو رہی ہے. اگر ایران داخل ہوا اس معاملے میں, حماس کی انہوں نے ایکٹیو ہیلپ کی اور اسرائیلیوں کو انہوں نے دبایا, تو یہ پھر جنگ جو ہے یہ پورے بین الاسلام میں پھیل جائے گی. یہ یو اے ای کی جانب بھی, سعودی عرب کی جانب بھی, ہماری سرحدوں تک یہ جنگ جو ہے اس کا پھیلنے کا امکان ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو اپنی پالیسی جو ہے پرو اسرائیلی پالیسی, اس کو یقیناً بدلنا ہوگا. ایران کی جانب سے بھی یہ دو ٹوک کہا گیا ہے کہ اگر یہ گولہ باری اور یہ بربریت بند نہ کی گئی تو اس کا ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل کے عوان لرز جائیں گے. دوسرا, جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں. اس پورے کرائسس میں آپ کو سفارتی حل کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈپلومیٹک سطح پر اگر بات کی جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ سفارتی حل سے بات آگے تو نہیں نکل گئی؟ نہیں, اس کا تو واحد حل یہ ہے کہ اسرائیل بمباری بند کرے جی, اور فلسطینیوں کو گنجائش دے کہ وہ اپنا جو ان کا مطالبہ ہے ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کا, اس مطالبے کو تسلیم کرے اسرائیل. اسرائیل اپنی پالیسی کو بدلے. ٹھیک ہے. اچھا, اس ساری سچویشن پہ پاکستان کا موقف جو ہے یا پاکستان کا جو کردار ہے وہ سامنے آ چکا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ تسلی بخش ہے؟ جی, وزیر خارجہ نے خاصا سخت بیان اسرائیل کے خلاف دیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو مزید اسرائیل سے مخاطب ہو کے اور مزید اپنی خفگی کا اظہار کرنا چاہیے. مزید پاکستان کو کھل کر موقف دینا چاہیے, اور میرے خیال سے تو مسلم امہ کو ڈٹ جانا چاہیے اور اس موقف پر ہونا چاہیے کہ یہ گولہ اور یہ جو گولہ باری کی جا رہی ہے, جو بربریت کی جا رہی ہے فلسطینیوں پر, اس کو بند کیا جائے. کیونکہ وہاں کے اگر ہم مناظر دیکھتے ہیں تو دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. اور وہاں پر ایک بچے سے انٹرویو کیا گیا تو اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں عام روٹین پر, لیکن فلسطین میں ہم روز 6 نمازیں ادا کرتے ہیں, یعنی 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. دعا یہ کی جا رہی ہے کہ فلسطین کی خدا مدد فرمائے. ملکی صورتحال کی بات کریں گے میم, تو لا قانونیت کے خلاف حکومت اور عسکری قیادت نے بڑے فیصلے کیے ہیں, اور 1 نومبر تک افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کو پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, جس میں تقریباً 15 دن باقی ہیں. اس ساری سچویشن کو آپ کتنا بہتر دیکھ رہی ہیں؟ کیا اس سے مزید ملک بہتر ہوگا؟ آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو, تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.